ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی جس انسان کو زیارت ہوتی ہے وہ حقیقتاً حضور علیہ السلام کی ہی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ دے نبی دے نال عاصم جمیل کھلوتا ہے، چاہتا میرے بابا نو دس دے۔ اجڑ قسم کا مولوی، پاکستان لیول کا ڈنگر نما مولوی ہے نا، لمبا چوڑا، نام لیے بغیر آپ کو میں اتنے اشارے تو دینے پتہ چل جائے کون ہے۔ طارق جمیل صاحب نے نہیں کہا کہ نبی الاسلام کی زیارت ہوئی ہے ہمارے ایک جاننے والوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خوش رکھے، تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ سامعین محترم، دوستو عزیز و مولانا طارق جمیل کا بیٹا کہ جس کے متعلق عجیب و غریب باتیں اور افواہیں چل رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر ویڈیوز چل رہی ہیں، ان کے متعلق میں چند ایک ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین محترم، دوستو عزیز و مولانا طارق جمیل صاحب، آپ نے اپنے بیٹے کے کل خانی کے وہ جو جلسہ تھا یا مطلب کہ کل خانی کی محفل سمجھ لیں، اس میں بیان کرتے ہوئے خود مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میرا بیٹا اتوار والے دن فوت ہوا اور اس سے ایک دن پہلے ہفتے والے دن میرے بیٹے نے ایک خواب مجھے سنایا۔ میں اور میری اہلیہ بیٹھے ہوئے تھے اور میرا بیٹا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ خواب میں کیا اگر بندہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرے تو وہ حقیقتاً نبی پاک علیہ السلام کی ہی زیارت ہوتی ہے؟ تو مولانا طارق جمیل کہتے ہیں میں نے جواب دیا ہاں، اگر نبی پاک علیہ السلام کی بندہ زیارت کرے تو وہ حقیقتاً نبی پاک علیہ السلام کی ہی زیارت ہوتی ہے۔ سامعین محترم، یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو خواب میں مجھے دیکھے گا وہ حقیقت میں مجھے ہی دیکھے گا، کیونکہ شیطان کسی بھی انسان کی شکل اختیار کر کے ہم جیسے گناہگار لوگوں کے خوابوں میں آ سکتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی جس انسان کو زیارت ہوتی ہے وہ حقیقتاً حضور علیہ السلام کی ہی زیارت ہوتی ہے۔ تو مولانا طارق جمیل بھی کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ہاں، اگر نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہو تو وہ حضور علیہ السلام کی ہی حقیقتاً زیارت ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے عاصم جمیل نے کہا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، 4 یار بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور علیہ السلام نے میرے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد مولانا طارق جمیل پھر دوسرا خواب سناتے ہیں کہ پشاور میں ہمارے ایک علامہ صاحب کوئی رشتہ دار ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے ان کے خواب میں عاصم جمیل جو ہے وہ خواب میں ان کو نظر آیا ہے اور اس نے مطلب کہ عاصم جمیل کو دیکھا ہے کہ وہ خواب میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایک پاگل شخص کو محبت کرتا تھا، اس کی خدمت کرتا تھا، وہ اس کا ویڈیوز میں بھی بڑا چرچا چل رہا ہے، ایک پاگل شخص تھا تو اس کے ساتھ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کا بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ بارکیف مولانا طارق جمیل کا کہنا یہ ہے کہ میرا بیٹا اس پاگل کے ساتھ محبت کرتا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عاصم، تو اس پاگل کے ساتھ محبت کرتا تھا اللہ کی رضا کے لیے اور میری رضا کے لیے، تو اس لیے میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں تم پہ خوش ہوں۔ مولوی صاحب پٹھان ہیں، اتنے کدی آئے بھی نہیں، ایک اد باری میری ملاقات انہیں کدیں کی تھی، انہوں کا میسیج آیا کہ مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ 1 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھنا، تو مینوں بہت زیادہ اللہ دے نبی دا دیدار ہوندا ہے، میں انہوں نہیں پتا میرے پتر کا نام عاصم جمیل، انہوں نہیں پتا میرا کی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، غریب جہا مولوی صاحب ہے، پشاور چلانا کہ مولانا صاحب میں خواب ویکھیا اللہ دے نبی دے نال عاصم جمیل کھلوتا ہے، چاہتا میرے بابا نو دس دے، وہ پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ مینوں معاف کر، میرے سارے گناہ معاف کر، مینوں اپنا اس دیدار کروا دے، پاگل دی وجہ۔ تو جی ہاں دوستو عزیزو، آپ نے مولانا طارق جمیل کا یہ بیان اور کلپ سماعت فرمایا۔ اب مرزا انجینئر کا کلپ سماعت فرمائیں کہ مرزا انجینئر نے اس بات کا کتنا بدترین مذاق اڑایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کی شان وراء الورا ہے، حضور علیہ السلام جسے چاہیں اپنا دیدار عطا فرما دیں۔ کوئی انسان ظاہری طور پر بڑا گناہگار بھی نظر آئے تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی خوبی اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند ہو اور اللہ کا رسول اس پہ راضی ہو جائے،
کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گناہگار انسان میں بھی کوئی خوبی ہو سکتی ہے. تو سامعین محترم مرزا انجینئر کا کلپ سماعت فرما، اس کے بعد بات کرتے ہیں. کہ یہ لوگ کلیم کرتے ہیں. تو وہ بات شروع ہوئی تھی وہ ختم نبوت کے اوپر جو اس دنوں دھرنے تھے نا، تو ایک اجڑ قسم کا مولوی پاکستان لیول کا، ٹھیک ہے، اس نے صرف اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی. میں اب نام نہیں لیتا چونکہ بالکل پرسنل بات کر رہا ہوں کہ جی مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جا کے نا آپ بابا جی کے دھرنے میں بیٹھ جائیں. بعد میں ان کے مکتب فکر کے ایک بڑے عالم نے اس سے پوچھا اور اس بڑے عالم نے مجھے خود بتایا، لیکن ظاہر بیچارے سامنے تو نہیں آتے. میرے پوچھنے پہ نہیں، ویسے ہی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا جی آپ بھی اس حدیث کا یہی مطلب لیتے ہیں بریلوی حضرات؟ اور وہ پاکستان لیول کا بڑا عالم ہے، مفتی بھی ہے، اور آپ سمجھ لیں منطق کا بھی جاننے والا ہے، اور اس بڑے بڑے علماء کا استاد ہے. کہنے لگے نہیں، ہم وہی مطلب لیتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں کہ جو حضور کی اپنی شکل میں دیکھیں، ادروائز دوسری شکل میں نہیں. شیطان آگے کہہ سکتا ہے. تو وہ مجھے پھر خود بتانے لگے کہ وہ جو ڈنگر نما مولوی ہے نا، لمبا چوڑا، نام لیے بغیر آپ کو میں اتنے اشارے تو دینے پتہ چل جائے کون ہے، اس نے یہ جو کچھ بیان کیا تھا، اس نے میرے سامنے اقرار کیا ہے کہ بس میں جوش میں آ گیا تھا، تو میں نے خود ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ایک خواب گھڑا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جا کے بابا جی کے دھرنے میں بیٹھو. جی ہمارے ایک اور بزرگ ہیں کراچی کے، بہت بڑے، پوری دنیا میں ان کا اثر و رسوخ ہے، نام لیے بغیر، پگڑی والی ان کی جماعت ہے. تو وہ پہلے ان کے اجتماعات کے لیے نا لوگ رابطہ کرتے تھے، تو ہم بھی اس جماعت میں رہے، تو وہ اکثر اوقات ہوتا تھا ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ جی اس کو جا کے میرا سلام دیکھیں الیاس قادری کے متعلق، اور جنہوں نے کوئی اجتماع کرانا ہوتا تھا تو اس طرح کا خواب گھاڑ دیتے تھے. اس وقت تو نہیں ہمیں پتا تھا، لیکن بعد میں جب اس جماعت میں پھوٹ ڈلی 2000 کے اندر، تو پھر کئی لوگ سامنے آئے کہ ہم نے تو خواب گھڑے تھے، کیونکہ ہمیں حضرت صاحب جو تھے وہ بیان کے لیے وقت نہیں دیتے تھے، تو ہم نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کریں. اور وہاں پورے اجتماعات ہوئے، ان اجتماعات کے اندر باقاعدہ بشارتیں آئیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جتنے اجتماع میں آ چکے ہیں ان کی بخشش ہوگی. اس طرح کے آپ کو بشارتیں رائیونڈ اجتماع میں ملیں گی تبلیغی جماعت کے. وہ تو چھوڑ دیں، طارق جمیل صاحب نے نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے ہمارے ایک جاننے والوں کو، انہوں نے فرمایا کہ جنید جمشید ہم تک پہنچ چکا ہے. ابھی آپ کے فون سے پہلے مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے، بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، کہ ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے، ایسے بھی الفاظ انہوں نے کہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا، بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی بات سن کر. اب میں پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں، تو کیا طارق جمیل صاحب کے کہنے کے اوپر آپ جنید جمشید صاحب کو جنتی ماننے کے لیے تیار ہو؟ ہمارے بھولے بھالے بریلوی بھائیوں، وفات تک درجنوں FIR ان کے اوپر کاٹی ہوئی تھی گستاخی کے نام کے اوپر، صرف میں نے دفاع کیا تھا، ان کے اپنے مولوی بھی چھوڑ گئے تھے. یہ تیار ہے؟ تو جب آپ لوگ دوسروں کے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کے خواب کیوں مانیں؟ اس لیے آپ دیکھیں میں نے اپنے حوالے سے کبھی اس قسم کے خواب بیان نہیں کیے. ایک خواب کو میں نے بنیاد بنا کے ایک ویڈیو بھی اس کے اوپر ریکارڈ کی تھی. درجنوں خواب یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو آئے ہیں اس دعوت حق کے حوالے سے، ہم نے کبھی بیان نہیں کیا. دوستو عزیزو، مرزا محمد علی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو کبھی ایسے خواب بیان نہیں کیے، تم لوگوں کو ہی، بریلویوں کو ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، تم لوگ ہی ایسے خواب بیان کرتے ہو. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے تفسیر جلالین لکھی ہے اور ہر مسلک کے مدرسے میں ان کی لکھی ہوئی تفسیر جلالین پڑھائی جاتی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جاگتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے 75 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے. سامعین محترم، دوستو عزیزو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ان کو ہی ہوتی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہوں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور اولیاء، اللہ کا ادب و احترام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، تے بابے اندر صحابہ نو بھی نال ہی شامل کر لیا، تے اہل بیت نو بھی شامل کر لیا، تے اولیاء اللہ نو بھی شامل کر لیا جنہاں دی شاناں رب نے قرآن اندر بیان کیتیاں نے. تو پھر جو انسان ایسا کہے نا اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کبھی نہیں ہوتی. حضور کے جو عاشق ہیں ان کو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اور اس کے بعد مولانا طارق جمیل والی بات جو یہ کر رہا ہے،
الیاس قادری والی بات کر رہا ہے، خادم حسین رضوی کے دھرنے والی بات کر رہا ہے، تو خادم حسین رضوی عاشق رسول تھے، اور مولانا محمد الیاس قادری یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی جماعت میں رہا ہوں، کبھی یہ کہتا ہے کہ میں پیر نصیر الدین نصیر کا شاگرد ہوں، کبھی کہتا ہے میں الیاس قادری کا شاگرد ہوں، کبھی کسی عالم کا نام لیتا ہے، کبھی کسی کا نام لیتا ہے، حالانکہ کبھی بھی پیر نصیر الدین نصیر نے اس کا نام لیا ہے کسی ویڈیو میں کہ یہ میرا شاگرد ہے؟ مولانا الیاس قادری صاحب ابھی تک زندہ ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ یہ ان کا شاگرد ہے؟ یہ ایسے ہی جھوٹ اور بہتان باندھتا ہے، اور ایسے ہی سراسر یہ مذاق اڑا رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں آنے کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے والے لوگوں کے متعلق۔ جو انسان کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے، اگر وہ جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اسے خدا اور خدا کا رسول پوچھے گا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ دوستو عزیزو، اگر کوئی بندہ کہے کہ خواب میں مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے، تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے حقیقت میں ہی اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہو، کیونکہ جسے چاہے اسے نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانے کون سی کوئی بندے سے نیکی ہو جاتی ہے، یا کون سی کوئی اچھائی ہوتی ہے، کون سی کوئی خوبی بندے کے اندر ہوتی ہے جو اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اللہ کے محبوب کو پسند آ جاتی ہے۔ جو لوگ بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی نہ کوئی عمل، باقی چاہے وہ اتنا ظاہری طور پہ نیک نظر نہیں آتے یا پرہیزگار نظر نہیں آتے، ہو سکتا ہے ان میں کوئی نہ کوئی خوبی ایسی ہو، کوئی ان کا عمل ایسا ہو جو اللہ کو بڑا محبوب ہو، اللہ کے پیارے محبوب کو وہ عمل پسند ہو، اور اس عمل کی بنا پر اس بندے کی بخشش ہو جائے، اللہ اور اللہ کا رسول اس بندے پہ راضی ہو جائے۔ تو سامعین محترم، اس لیے جو لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے اس بات کا اور سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل کا بیٹا اس نے خودکشی کر لی، وہ حرام موت کہ دنیا سے گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے واقعی ثابت ہے کہ جو بندہ کہ خود اپنی موت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں لیتا ہے، اپنے آپ پہ شوٹ کرتا ہے، یا زہر کھا کر یا کسی بھی طریقے سے خودکشی کرتا ہے، اس کی موت حرام موت ہوتی ہے۔ لیکن جو انسان ذہنی طور پر معذور ہو، یا جو انسان مینٹل ہو، جس کا ذہنی توازن صحیح طریقے سے کام نہ کرتا ہو، وہ انسان جو ہے اس پر شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ تو بہرکیف سامعین محترم، اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس معاملے میں میں کہوں گا کہ خواب والے معاملے میں جو لوگ طنز کر رہے ہیں یا ایسی الٹ پلٹ باتیں کر رہے ہیں، ان کی بڑی مہربانی کہ ایسے معاملات میں کوئی بھی ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ حقیقت ہو، تو اگر حقیقت ہے تو جو لوگ طنز کر رہے ہیں وہ لوگ گناہگار ہوں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں۔ اللہ حافظ۔